زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صدق الله العظيم۔ الحمد للہ رب والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضائے الہی کے لیے ادب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہیں کیے دوزانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہو یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین کہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یا رب تو رب رحمان ہے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، یا رب تو رب رحمان ہے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، یا رب تو رب رحمان ہے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، ہر خطا کو درگزر کر بے قصو مجبور کی، ہر خطا تو درگزر کر بے قصو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر، یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی، یا رب تو رب رحمان ہے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، یا رب تو رب رحمان ہے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، یا الہی کر دے پوری از پائے غوث و رضا، یا الہی کر دے پوری از پائے غوث و رضا، آرزوئے دید سرور، آرزوئے دید سرور بے قصو مجبور کی، یا رب تو رب رحمان ہے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، یا رب تو رب رحمان ہے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، اعلیٰ علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، اعلیٰ علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، روح چلتے جب نکل کر، روح چلتے جب نکل کر بے قصو مجبور کی، یا رب تو رب رحمان ہے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، یا رب تو رب رحمان ہے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو مولا، پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، یا رب تو رب رحمان ہے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، یا رب تو رب رحمان ہے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو مولا، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، یا رب تو رب رحمان ہے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، یا رب تو رب رحمان ہے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، مچلا گئے کہ رحمت نے امید بنائی گئے، مچلا گئے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجھ کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، ہائے سب نے صفے محشر میں للکار دیا کو، سب نے صفے محشر میں للکار دیا کو، بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، بازار امن میں تو میں تو سودانا بنا اپنا سرکار، کرم تجھ میں عیب کی سمائی ہے، سرکار کرم
تجھ میں عیبی کی سمائی ہے مجرم کو شرما مجرم کو نہ شرما احباب کفن ڈھک دو دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے وہ آگ بجھا دے آگ بجھا دے انشاءاللہ وہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیاء دامن برکاتہ العالیہ آپ کا بڑا خوبصورت کلام یا رب محمد یا رب محمد میری تقدیر جگا دے یا رب محمد یا رب محمد میری تقدیر جگا دے صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے یا رب محمد بولو یا رب محمد میری تقدیر
آنکھوں سے دکھا دے صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے مدینہ 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 صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے مدینہ جو کونین کا تاج ہے ہاں وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج مل کے کہیے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے اور ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا دیتا ہوں تجھے کہ امت کو خدایا امت کو خدایا رہے سنت پہ چل
خدایا رہے سنت پہ چلا دے صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت 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 ڈنکا یہ تیرے دین کا ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے مدینہ 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 صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے سبحان اللہ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں جو حاضرین ہیں اور جو ناظرین ہیں ان سب کو اے پروردگار ان آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے ہمیں اپنی آنکھوں سے صحرائے مدینہ کے جلوے دیکھنا نصیب فرما، ہمیں موت نہ دینا مولا، اس سے پہلے ہم مدینہ دیکھ لیں۔ آئیے کچھ مدنی پھول چنتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین حاضرین، اچھی نیتوں کے ساتھ ہی بیٹھنا چاہیے، سنیں بھی تو اچھی نیت سے، پڑھیں بھی تو اچھی نیت سے، نیت کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں، نیت ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ اچھی نیت کے ساتھ سننا پڑھنا سب نصیب فرمائے۔ سرکار مدینہ سرور سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں تشریف لے جائیں رحمت کے بادل چھا جائیں، خوشبو سے فضا معطر ہو جائے، گلیاں مہک جائیں، رات کو میرے آقا مسکرائیں تو آگے کے دندان مبارک کی کھڑکیوں سے نور کی شعائیں پھوٹ پڑیں اور اندھیرے کمرے روشن ہو جائیں، لاغر بکری پر دستے مبارک پھیر دیں تو دودھ دینے لگ جائے، اور غمزدہ آئے تو اپنے سارے دکھ درد بھول جائے، اور جب لبہائے مبارک کو جنبش ہو تو گویا پھول جھڑنے لگیں۔ مخاطب یعنی جس سے بات کی جائے تو اس کا دل باغ باغ ہو جائے، اور گوش مبارک یعنی کان مبارک دور و نزدیک کی آواز میرے آقا علیہ السلام کے گوش مبارک دور و نزدیک کی آوازوں کو سن لیں، اور چشمان کرم اٹھیں تو نظر عرش بری تک جا پہنچیں، اور نظریں نیچی ہوں تو حالات قبر تک منکشف ہو جائیں، اور اگر یہی نظر کرم کسی کے سینے پر پڑ جائے تو دل کے حالات جان لیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اور میرے آقا کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے لہرائیں، لعاب دہن اقدس سے کھاری کنویں میٹھے ہو جائیں،
اور ٹوٹے ہوئے اعضا جڑ جائیں، کھانے میں برکتیں آ جائیں، اشارہ ابرو سے بلائیں ٹل جائیں اور اسیروں کے قید و بند ٹوٹ جائیں، بگڑے مقدر سور جائیں اور گیسوئے محبوب جو دیکھ لے وہ بے قرار ہو جائے اور عشق مصطفیٰ میں گرفتار ہو جائے، اور جب گیسوئے محبوب لہرائیں تو فضا مشک بار ہو جائے اور رحمت کی گھٹا چھا جائے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان فرماتے ہیں ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، اور ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ اللہ اللہ، گیسو امبری کا کیا کہنا، اور چہرہ روشن کی بات تو کیا ہے، جو ایک بار دیکھ لے بار 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 دیکھنے کی آرزو کرے، اور جو بار بار دیکھے وہ ہزار بار دیکھنے کی تمنا کرے مگر سیری نہ ہو۔ چہرہ زیبا کی رنگ و صباحت و ملاحت کا حسین امتجاز، حسن و جمال کے آگے چاند ماند پڑ جائے، نورانی پیشانی ایسی گویا چاندی کا ٹکڑا، ہائے ہائے، میرے آقا کے ہونٹ مبارک ایسے جیسے گلاب کی پنکھڑیاں، اور پرنور سینہ فیض گنجینا، اور ناخون مبارک پہلی تاریخ کے چاند سے حسین تر، اور اس نور کے حسین پیکر کے منہ مبارک بھی، خدا کی قسم گیسوئے مبارک بھی بے نظیر اور بے مثال ہیں۔ جس مقدر والے کو حاصل ہو جائیں وہ برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ اے عاشقان رسول، اے منہ مبارک کے دیوانوں، گیسوئے مبارک کے اسیروں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں، جس طرح میرے اور آپ کے اور کل کائنات کے والی حیات ہیں، اسی طرح یقین جانیے آپ کے نورانی گیسوئے مبارک بال مبارک جس میں اطہر سے جدا ہونے کے باوجود بھی حیات ہیں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جن خوش نصیبوں کے پاس ایک بال مبارک ہوتا تھا اب اسی منہ مبارک سے مزید شاخیں نکل کر گچھے بن چکے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ تو آج میرے آقا علیہ السلام کے کچھ گیسوئے مبارک کا ذکر نثر میں سنیں گے، بیان کی صورت میں سنیں گے، اور کچھ اشعار کی صورت میں سنیں گے، اعلیٰ حضرت کا کلام سنیں گے جو آپ نے گیسوئے مبارک پر لکھا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ، اللہ کی تلوار کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ کبھی آپ کو دشمن کے مقابلے میں شکست نہ ہوتی تھی، اور یہ سب کچھ میرے آقا علیہ السلام کے منہ مبارک کی برکت تھی۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں سیدنا خالد بن ولید کہ خوش قسمتی سے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میرے پاس تھے، اور میں نے ان کو اپنی ٹوپی میں آگے کی طرف سی کر رکھا تھا، اور ان مقدس بالوں کی برکت تھی کہ عمر بھر ہر جہاد میں مجھے فتح و نصرت حاصل ہوتی رہی۔ کیسا عقیدہ تھا صحابہ کرام کا کہ جنگ میں منہ مبارک اپنی ٹوپی میں سی لیا کرتے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زندہ اور جاوید وہ منہ مبارک کی برکت سے فتح پاتے۔ چنانچہ جنگ یرموک کا واقعہ ہے، مدنی چینل کے ناظرین حاضرین توجہ سے سنیں۔ سیدنا خالد بن ولید کی جان پر بن چکی تھی، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گیسوئے مبارک بال مبارک کام آ گئے۔ چنانچہ منقول ہے کہ جنگ یرموک میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ للکارتے ہوئے لشکر کفار کی طرف بڑھے۔ ادھر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام نستور تھا، دونوں میں دیر تک سخت مقابلہ ہوا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقابلے میں زمین پر تشریف لے آئے، اور آپ کی ٹوپی مبارک زمین پر گر پڑی۔ نستور موقع پا کر آپ کی پیٹھ مبارک پر آ گیا۔ اس وقت
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا سے پکار پکار کر کہا کہ میری ٹوپی مجھے دو، خدا تم پر رحم کرے۔ ایک شخص جو آپ کے قبیلے سے ہی تعلق رکھتا تھا دوڑ کر آیا اور ٹوپی مبارک اٹھا کر آپ کی طرف بڑھا دی، آپ نے اسے پہن لی اور نستور کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ آپ اس پر غالب آئے اور اسے قتل کر دیا۔ لوگوں نے اس واقعے کے بعد آپ سے کہا کہ دشمن آپ کی پشت پر سوار ہو گیا اور آپ کو اپنی ٹوپی کی فکر تھی، وہ تو چند سکوں کی تھی۔ آپ نے فرمایا اس ٹوپی میں میرے آقا نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، اور ہر جنگ میں میں ان مبارک بالوں کی برکت سے فتح یاب ہوتا ہوں، اس لیے میں بے قراری سے اپنی ٹوپی کو میں طلب کر رہا تھا کہ مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی برکت میرے پاس نہ رہے اور وہ کافروں کے ہاتھ لگ جائے۔ اس طرح ایک اور واقعہ بھی انہی کی زندگی کا ہے کہ اپنے گھر وہ جب ٹوپی بھول گئے تھے، مگر ان کی زوجہ محترمہ اور ٹوپی لے کر پہنچی اور اس جنگ میں بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہوئے۔ اس طرح میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت سنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم خادم سیدنا انس بن مالک نے مجھ سے فرمایا کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے مقدس بالوں میں سے ایک منہ مبارک میں میرے پاس ہے، میری وفات کے بعد اس کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ چنانچہ میں نے حسب وصیت وہ منہ مبارک آپ کی زبان مبارک کے نیچے رکھ دیا اور وہ اسی حالت میں دفن کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، یہ تھے صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ جس چیز کو نسبت میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہو جائے، سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے جس چیز کو برکت مل جائے، انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی اس سے برکت ملے گی، قبر میں بھی ملے گی اور قیامت میں بھی ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارک، جو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے، روایتوں میں ہے کہ آپ جمرے پر پہنچے، آپ نے رمی کی اور اس کے بعد قربانی کی، پھر حلق کروایا، دائیں طرف کا حلق کروایا، دائیں طرف کے بال منڈوائے اور ایک صحابی کو دیے، بائیں طرف کے بال منڈوائے اور ایک صحابی رسول کو دیے اور خود فرمایا کہ اسے تقسیم کر دو۔ اور یہ میرے آقا کی کرم نوازی تھی کہ آج ان صحابہ کرام سے تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، علماء عاملین اور صلحاء کے پاس یہ منہ مبارک پہنچے، اور آج ہماری گناہ گار آنکھیں ان منہ مبارک کی زیارت کرتی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی زیارت کی برکت سے انشاءاللہ الرحمن ہمیں شفاعت کا مجدہ ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اب وہ کلام سنتے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گیسوئے مبارک پر جو کلام لکھا ہے، آنکھیں بند کر کے آقا علیہ السلام کا تصور کر کے، آپ کی زلف مبارک کا تصور کر کے انشاءاللہ وہ اشعار سنیں گے، کچھ شرح بھی سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، جو منہ پاک کو رکھتے ہیں اپنی ٹوپی میں، شجاعت وہ دم کا انتظار کرتے ہیں، پرزیا پر نور پیاری پیاری داڑھی پر درود، مصطفیٰ کے گیسوئے
خمدار پہ لاکھوں سلام چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے شو چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے شو حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گئے شو حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گئے میرے آقا علیہ السلام کی گیسوئے مبارک کبھی آدھی کان کی لو تک ہوتے، کبھی پوری کان کی لو تک، کبھی شان مبارک کو چھو جاتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمن طیبہ میں یعنی مدینے کے باغ میں سنبل جو سنوارے گیسو، میرے آقا علیہ السلام نے جب کنگے مبارک سے اپنے گیسوئے مبارک کو سنوارا تو شکن مبارک پر جب آپ کی پیشانی مبارک پر جو شکن آئی تو جنت کی حوریں آئیں، گویا جنت کی حوریں آئیں اور انہوں نے اپنے گیسو آقا کے گیسوئے مبارک پر اس سنوارنے پر وہ جو شکن پڑی تھی آقا علیہ السلام کے پیشانی مبارک پر، حوروں نے اپنے گیسو آقا کے گیسو پر قربان کر دیے۔ چمن بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گئے شو چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے شو چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے شو حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گئے شو حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گئے شو ہم سیاہ کاروں پہ عرب تپش محشر میں ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گئے شو سایہ افگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گئے شو سایہ افگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گئے شو چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے شو گوش تک سنتے تھے فریاد اب آئے تادوش گوش تک سنتے تھے فریاد اب آئے تادوش گوش تک سنتے تھے فریاد اب آئے تادوش گوش تک سنتے تھے فریاد اب آئے تادوش
सहारे के सो के बने खाना बदोशों को सहारे के सो तक सुनते थे फरियाद अब आए तादोश के बने खाना बदोशों को सहारे के सो के बने खाना बदोशों को सहारे के सो चमने तैबा में सुबुल जो सवारे के सो सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गैसो छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गैसो सूखे दानों पर हमारे भी कर्म हो जाए। सूखे दान, खेती, गुनाहों के सबब हमारी खेती वीरान होती जा रही है आमाल की। या रसूल अल्लाह, आपको एक गेसुए अनवर रहमत की घटा बनकर हम पर बरसेंगे ना, तो हमारे आमाल की खेती हरी भरी हो जाएगी। सूखे दानों पे हमारे भी कर्म हो जाए। सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गैसो छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गैसो सिलसिला पा के शफाअत का झुका पड़ते हैं सिलसिला पा के शफाअत का झुके पड़ते हैं सजदाए शुक्र के करते हैं इशारे कैसो जब शफाअत का इज़्न होगा, मेरे आका अलैहिस्सलाम सजदे में गिर जाएंगे और आपके गेसुए मुबारक भी सजदा करेंगे। गोया वो इशारे कर रहे हैं, शफाअत के इशारे कर रहे हैं। सिलसिला पाके शफाअत का झुके पड़ते हैं सजदाए शुक्र के करते हैं इशारे गैसो सजदाए शुक्र के करते हैं इशारे गैसो काबाए जा को पिन्हाया है गिलाफे मुश्की काबाए जा को पिन्हाया है गिलाफे मुश्की
तुम्हारे आला हज़रत का ख्याल देखें, कुर्बान जाइए इमाम इश्क व मोहब्बत पे। फरमाते हैं जब मदीने की हवा चलती है और सरकार के गेसुए मुबारक उड़कर अबरू पर आते हैं तो गोया ऐसा लगता है काबा-ए जां को गिलाफ मुश्की पहनाया गया। इस तखय्युल में, इस ख्याल में इस शेर को फिर सुनिए। काबा-ए जां को पिन्हाया है गिलाफे मुश्की। काबा-ए जां को पिन्हाया है गिलाफे मुश्की। उड़कर आए हैं जो अबरू पे तुम्हारे गेसू। उड़कर आए हैं जो अबरू पे तुम्हारे गेसू। भीनी खुशबू, भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्ला। भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्ला। भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला। भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला। कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। हूर बढ़कर शिकने नाज पे वारे गेसू। शाना है पर जाए कुदरत तेरे बालों के लिए। कैसे हाथों ने शाह तेरे सवारे गेसू। तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रज़ा। तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रज़ा। तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रज़ा। सुबह आरिज़ पे लौटाते हैं सितारे गेसू। तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रज़ा। सुबह आरिज़, सुबह आरिज़ पे लौटाते हैं सितारे गेसू। सुबह आरिज़ पे लौटाते हैं सितारे गेसू। चमने तैबा में सुंबुल जो सवारी गेसू। हूर बढ़कर शिकने नाज पे वारे गेसू।
چل کے ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم میٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی میرا 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 تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی لاج رہے گی جب میں لجپال کرم اب کر دو 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 منگتوں کی جھولی بھر دو کاسا سب کا پنجر تنی خیر سے میرے میرا بھر دو کاسا سب کا پنجر تنی خیر سے مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی میرا مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی میرا تیری رحمت آڑے آئی آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا 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 کام آیا تیرا سہارا چاسی کا گزارا تیری خیر سے میرے میرا چاسی کا گزارا تیری خیر سے ڈالو نظر کرم سرکار 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 اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے
حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مصطفیٰ جان راحت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لانے کرامت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئے دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام جس کی تسبیح سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسی بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود اونچی بیوی کی رفعت پہ لاکھوں سلام جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ صد مرحبا جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی جبین سعادت پہ لاکھوں سلام جس کے منبر بنے گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام سے اعظم امام منتقا والمقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارازا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین پروردگار ہماری حاضری قبول فرما ہم نے تیرا نام لیا تیرے حبیب کا نام لیا تیرے محبوب کے محبوب ہمارے غوث اعظم کا نام لیا
اے اللہ ہم نے تیرے محبوب کے گیسوئے مبارک کا ذکر کیا مولا، ہم پر رحمت کی گھٹا برسا دے۔ اے اللہ ہماری امیدوں کی کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں۔ حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں، مدینے جانے والے جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں مولا، تیرے بندے ناظرین میں سے بھی ہیں، حاضرین میں سے بھی ہیں۔ اے اللہ سب تیرے گھر دیکھنا چاہتے ہیں مولا، اے اللہ تیرے حبیب کا در دیکھنا چاہتے ہیں مولا، ہمیں حج کی سعادت سے بہرہ مند کر دے۔ اسی سال منی و عرفات دکھا دے، مزدلفہ دکھا دے، طواف خانہ کعبہ کرا دے، مدینے پہنچا دے۔ یا اللہ حاضرین ناظرین کی اس تمنا کو قبول فرما دے۔ جو بیمار ہیں اللہ اجتماع ذکر و نعت کے صدقے میں، ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں، گیسوئے مصطفیٰ کے صدقے میں، اے اللہ سب بیماروں کو صحت اور شفا دے۔ جو مقروض ہیں بار قرض سے نجات دے دے، بے اولاد جو ہیں مولا انہیں اولاد والا کر۔ یا اللہ ہمیں سنتوں کا پیکر بنا دے، کم بولنے اور نگاہیں جھکانے والا بنا دے، اشراق کو چاشت اور اوابین پڑھنے والا بنا دے، تہجد گزار بنا دے۔ الہ العالمین یہ سب دعائیں ہماری مدینے کی دھول کے صدقے میں قبول فرما لے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قرشی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں